بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں پر السلام علیکم بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی جنگجو معلوماتی ویڈیو میں ہم سعید ابن عبد المالک ابن مروان کی سوانح یاد پیش کر رہے ہیں، جو ایک قابل احترام اسلامی جنگجو تھے جن کی عسکری کامیابوں نے ان کے تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامی دنیا تفصیلی تجزیے کے ذریعے ہم اس کی اہم لڑائیوں، قائدانہ خصوصیات اور اس کے زمانے کی تاریخی تناظر کو اجاگر کرتے ہیں، تو مکمل ویڈیو دیکھیں اور اسلامی فتوحات میں سعد بن عبد الملک کی تعاون کی اہمیت کو جانچیں۔ تو دوستو، سعید بن عبد المالک ابن مروان سید الخیر ایک اموی شہزادہ اور گورنر تھا۔ اس نے اپنے والد خلیفہ عبد المالک کے دور حکومت کے ابتدائی حصے میں یروشلم میں چٹان کے گنبد کی تعمیر میں ایک کردار ادا کیا۔ اس نے اپنے والد کے تحت ایک غیر متعین مدت تک مسئول پر حکومت کی اور وہاں کئی عمارتیں اور بنیادی ڈھانچے کے کاموں میں ذمہ دار تھے۔ سعید کے بعد میں اس کی بھائی خلیفہ عبد الولید اول یا اس کے کزن خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے موصول کے آس پاس میں جائیدادیں دی، جسے اس نے ایک نہر کے ساتھ ایک زرعی راستے میں تیار کیا۔ 724 اور 725 میں اس نے یہ تیار کیا۔ اس نے انطولیہ میں بازنطینیوں کے خلاف موسم گرما کی مہموں کی قیادت کی۔ اپنے بھتیجے خلیفہ الولید دوم کی حکومت کے دوران فروری 743 سے اپریل 744 کے درمیان سعید نے فلسطین کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دیں، لیکن الولید دوم کی موت کے بعد اسے باغیوں نے ضلع سے نکال دیا۔ 750 میں عباسی خاندان کے خاتمے کے بعد رملہ کے قریب اموی خاندان کے قتل عام میں سعید کو قتل کر دیا گیا۔ سعید اموی خلیفہ عبد المالک کا بیٹا اور اس کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے تقوی، خوش اخلاقی اور خیراتی کاموں کی وجہ سے سعید الخیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کا ترجمہ ہے سعید دی گڈ۔ نویں صدی کے مورخ الطیری نوٹ کرتے ہیں کہ وہ اچھے کردار کا آدمی تھا، جبکہ مورخ البلداوری نے دعویٰ کیا کہ وہ سنت پر عمل کرتا تھا۔ 688 اور 692 کے درمیان سعید یروشلم میں چٹان کے گنبد کی تعمیر کے لیے اپنے والد کے نگران نمائندے تھے۔ سعید کو عبد المالک نے مسئول کر گورنر مقرر کیا تھا، جس نے 691 میں امویوں کے مخالفین زبیریوں سے عراق کو فتح کیا تھا۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے عبد المالک کے دور حکومت میں کسی وقت مسئول کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دی، وہ سعید کے چچا تھے۔ محمد بن مروان اور چچا زاد بھائی یوسف یحییٰ بن حکم کے بیٹے سعید اپنے دور حکومت میں شہر میں متعدد تعمیراتی کاموں کا ذمہ دار تھا۔ 8ویں صدی کے مورخ الواقی نے شہر کی دیواروں کی تعمیر کو ان کی طرف منسوب کیا، لیکن بعد میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے 796 میں ان کو مدم کر دیا، گرا دیا۔ خانقاہ، ایک بازار اور موصول کی گنبدوں کا فرش۔ تو دوستو، البلادری نے دعویٰ کیا ہے کہ خلیفہ الولید اول یا خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے موصول کے نوع میں دیار مدر ضلع میں سعید کو افتاح یا زمین کی امداد کے طور پر جائیداد دی تھی۔ اس نے جائیداد میں سے ایک نہر کھودی تھی، جسے بعد میں ان کے نام پر نہر سعید کا نام دیا گیا۔ اپنے آبپاشی اور بنیادی ڈھانچے کے کاموں کے ذریعے اس نے اپنے اقطاع کو شہروں سے متصل دلدل سے ایک زرعی پیداوار علاقے میں تبدیل کیا۔ عمر نے سعید کو شام واپس بلایا اور ان کی جگہ یحییٰ بن یحییٰ الفسانی کو مقرر کیا۔ تو دوستو، خلیفہ یزید دوم اور ہشام کے دور میں سعید انطولیہ میں خلیفہ یزید دوم اور ہشام کے دور میں بازنطینیوں کے خلاف موسم گرما کی متعدد مہمات کی قیادت کی۔ اس نے 724 کے موسم گرما کی مہم کے دوران اموی فوج کے 22 حصے کی کمانڈ کی، لیکن اس کی افواج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے سعید کے خلاف کے لیے موضوع منتخب جانشین کے طور پر سمجھا، اور ہو سکتا ہے کہ سعید کو اس طرح کے تصورات کا خیال رکھنے کی ترغیب دی ہو۔ 725 میں سعید نے دوبارہ بازنطینیوں کے خلاف موسم گرما کی مہم کی قیادت کی۔
الولید دوم کی نسبتاً مختصر خلافت کے دوران سعید کو فلسطین کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وہ ضلع پر اچھی طرح حکومت کرنے کے لیے مشہور تھے۔ الطبرہ کے مطابق جب 744 میں الولید دوم کو قتل کیا گیا تو بنو خجدم کے ایک سردار سعید بن راہ کی قیادت میں فلسطین کے عرب قبائل نے اپنے مقامی اموی سرپرست کا انتخاب کیا۔ یزید بن سلمان بن عبد الملک ان کا گورنر ہونا، اس مقصد کے لیے انہوں نے سعید سے جو بے شیعہ یا بیت الجبرین کے اس آس پاس ڈیرے ڈالے ہوئے تھے گورنری چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ مؤخر ذکر نے جب بعد میں فلسطین میں باغیوں کے خلاف ایک مہم بھیجی۔ سعید کی گورنری فروری 743 سے اپریل 744 کے درمیان 14 مہینے تک جاری رہی۔ 1990 میں بیت الشین میں ایک اسرائیلی اسرار قدیمہ کی ٹیم کی طرف سے کی گئی کھدائی میں سعید کے حکم پر پیتل کا ایک ٹوٹا ہوا وزن نکالا گیا۔ وزن غالباً رملہ یا یروشلم میں پیدا ہوا تھا۔ مسلم عقیدہ کے بیان کے مطابق نایاب وزن کے بچ جانے والے حصے پر کوفک عربی میں ایک نوشتہ تھا جس میں لکھا تھا امیر سید ابن عبد الملک کے ہاتھوں حکم دیا گیا۔ عبد الملک سے تعلق رکھنے والے دوسرے شہزادوں کے ساتھ جن میں سعید کے بھائی بکر اور محمد بھی شامل ہے، سعید نے 744 میں ایوب میں خلیفہ مروان دوم جو عبد الملک کے بھتیجے تھے کی بیعت کی۔ 750 میں عباسیوں کے اموی کے خاتمے کے بعد رملہ کے قریب دریائے ابو فٹرس پر عباسیوں کے قتل عام میں درجنوں دیگر امویوں کے ساتھ مارا گیا۔ شام پر عباسیوں کے قبضے کے بعد سعید کے پوتے برادران اسبا ابن محمد بن شام بن محمد اور الولید بن محمد نے خود کو دوسرے امویوں کے ساتھ الائنس میں قائم کیا، جہاں اموی شہزادہ عبد الرحمن اول کرتبہ کی امارت قائم کی۔ الصباح نے عبد الرحمن اول کی بہن سے شادی کی اور ان کی اولاد قادیان جج اور کمانڈر کے طور پر اعلیٰ عہدوں پر فیض لے۔ ہشام کا خاندان سویل میں مقیم تھا۔ الولید کا خاندان بنو عائشہ میں امارت میں اعلیٰ عہدوں پر فیض تھا۔ تو بہنوں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی تاریخ اسلام کے مقبول جنگجو رہنما طارق ابن زیاد کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔